اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی تابعداری کی اور ان کے ساتھ راضی ہو گیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی تابعداری کی احسان کے ساتھ نیکی کے کاموں کے اندر راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ ان سے، اور وہ راضی ہو گئے اللہ تعالیٰ سے، وَأَعَدَّ اور اللہ نے تیار کیے ہیں جنات جنت کے اندر فرما چلتی ہیں تحتہا نیچے ان کے نہریں، خالدین فیہا ابدا ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس کے اندر، ذالک الفوز العظیم اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے ان کے لیے۔ قرآن کریم کا 11 سپارہ ہے، سورہ توبہ ہے، اور مدنی صورت ہے یہ توبہ جو ہے، اور اس کی آیت نمبر 100 ہے۔ گھروں کے اندر جا کے اللہ کی پاک کلام قرآن کریم پورا کھول کے ذرا توجہ کے نام اپنے سامنے کر کے پڑھ لینا تاکہ تسلی ہو جائے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے ایمان کا اور انہوں کے اخلاص کے نال اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت تابعداری کرن کا، اور پھر اللہ کریم نے انہوں لوگوں کو آخرت کے اندر جن انعامات کے نال نوازنا ہے انہوں انعامات کا تذکرہ کیتا ہے۔ اج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں کسا دوستوں کے سامنے صحابہ کرام کے فضائل، انہوں کے مناقب، انہوں کے محاسن کا تذکرہ کروں گا۔ صحابی کس کو کیا جاتا ہے؟ لفظ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ وہ توجہ کے نال اس بات کو سن لینا تاکہ بات آگے چل سکے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ شارح بخاری ہیں، اور انہوں نے فتح الباری کے نام کے نال بہت بڑی شرح لکھی ہے صحیح بخاری کی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لفظ صحابی کی تعریف کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام۔ صحابی اس کو کیا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت اندر اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نال ملاقات کی ہوئے، اور پھر اسلام کی حالت اندر ہی اس صحابی میں موت آ جائے، اس کو صحابی کیا جاتا ہے۔ اس صحابی نو جن نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کے نال ملاقات کی ہے، آپ کی صحبت اختیار کی ہے، خاص میں موقع تھوڑا ملے ہے یا زیادہ ملے ہے،
خواہ اس نے اللہ کے پیارے پیغمبر کے کولوں کوئی روایت کوئی حدیث سنی ہے یا نہیں سنی، کسی حدیث کا وہ صحابی تذکرہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، اللہ کے پیارے پیغمبر کے کول بیٹھن کا تھوڑا موقع ملے یا زیادہ ملے، بعض صحابہ وہ بھی سن جڑے اکھاں تو نبینے سن، مگر اللہ کریم نے انہوں دل کی بینائی عطا کی سی، دل روشن کیتا سی، اور انہوں نے کفر اور اسلام کے اندر، حق اور باطل کے اندر فرق محسوس کردیا ہوا اللہ کے پیارے پیغمبر کا کلمہ پڑھیا، آپ کی نبوت اور رسالت کو ایمان لیا، اللہ کی توحید کو ایمان لیا، وہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابی کہلائے۔ یاد رکھنا جڑا شخص اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو پتہ نہیں رہتا اور وہ پھر جانا ہے، منکر ہو جاتا ہے، انہوں مرتد کیا جاتا ہے اور انہوں صحابی نہیں کیا جائے گا۔ صحابی یہ نہیں کیا جائے گا جڑا ایمان لے آن کے بعد پھر پھریا نہیں، منکر نہیں ہویا اور انہوں اسلام کی حالت اندر ہی موت آئی ہے، وہ ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کا صحابی۔ اور بعض صحابہ وہ نے جنہوں نے چھوٹی عمر کے اندر، بچپن کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر نے ملاقات کی تھی۔ مثال کے طور پہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت محمود بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح بہت سارے صحابہ کرام جو چھوٹی عمر کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر کی صحبت اختیار کر چکے، اور اللہ کریم نے انہوں نے شعور نال نوازیا سی، عقل اور فکر رکھتے سن، اللہ کے پیارے پیغمبر کی صحبت اختیار کی، اللہ کے پیارے پیغمبر کے فرامین سنیا اور یاد کیتا، پھر اگے بیان کیتا۔ یہ تمام صحابہ کرام کے اندر شمار میں حضرات ایک مثال دے کے میں ذرا اس بات کو واضح کرنا چاہنا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی پھل جگہ کسی خرید کے گھر لے آؤ اور اس پھل کو کٹ کے اپنی زبان پہ رکھ دو، وہ پھل جڑا ہے اگر وہ مٹھاس یا ذائقہ اچھا ہوئے تو تھوڑا دل کرتا ہے کہ میں بار بار زبان پہ رکھاں، بار بار میں منہ پاواں، کیوں وہ ذائقہ اور مٹھاس انسان کے دماغ کو خوش کر دیے، انسان کا ذہن دل خوش ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہوں گرمی کا موسم ہے اور امب کی فصل جیڑی ہے بہت زیادہ ہے، کسی امب کا پھل جڑا ہے وہ لے کے بازاروں خرید کے کسی گھر لے آ کے دھو کے صاف کر کے کٹ کے زبان پہ رکھ دو تو زبان وہ ذائقے کو محسوس کر دیے، وہ مجبور کر دیے کہ ایک دفعہ اٹھا کے پھر اپنی زبان پہ رکھ، اور تھوڑے دل میں آتا یار کہ کس پودے کا پھل ہے، کوئی پھل بھی ہوئے اگر وہ ذائقہ اچھا ہے، وہ مٹھاس اچھی ہے، انسان مجبور ہوتا ہے یار کہ میں پودا تو دیکھا، یہ پودا لیا کے میں اپنے گھر لگاواں، اپنی زمین پہ لگاواں۔ امب نے یا کنوں نے یا کسی اور پھل نے وہ مٹھاس اور ذائقے نے مجبور کیتا، یہ پودا ویکھیے کہڑا ہے، یہ نسل ویکھیے کہڑی ہے، یہ جنس کہڑی ہے۔ انسان سوچتا ہے یار یہ پھل جڑا ہے یہ چوسا ہے، یہ سویڑی ہے، یہ
یہ مالدا ہے یہ کہڑا پھل ہے، اور پھر اس پودے نال انسان پیار کرتا ہے۔ اسی طرح بازار کو لنਘ دیو، چند بچے بیٹھے ہوتے ہیں بازار کے اندر، تسی لاگوں بھی لنگے ہو، بڑا نفیس قسم کا صاف ستھرا تسی لباس پہنے ہوئے، انہاں بچیاں ایک بچہ اٹھ کے تمہیں کہنا بابا جی السلام علیکم، کہتے ہیں السلام علیکم، تھوڑا دل خوش ہوتا ہے، تسی آگاہ ہو کے اس بچے نے پیار کرتے ہو، سر سے پیار دے ہو، کنارے زبان تعریف کرتے ہو، کہتے ہو کسی سمجھدار عقل مند دنا ماں باپ کا پتر ہے، اور انہیں کپڑے بھی بڑے اچھے پہنے ہوتے ہیں، صاف ستھرا ہوتا لباس ہوگا۔ اس بچے کی اس حرکت نے اٹھ کے سلام کیتا تمہوں کہ تساں وہ ماں باپ کی تعریف کی تھی جڑے اگر تھی ویٹھے نہیں بازار کے اندر کھڑے ہیں، تسی وہ ماں باپ کی تعریف کر سکتی، کسی خاندانی ماں کا پتر ہے بھائی۔ اس طرح بازار کو لنگن ڈے بچے بیٹھے سن، انہوں کسی بچے نے اٹھ کے سلام کرنے کی بجائے بک پار کے مٹی کا تھوڑے اوپر پاتا، تھوڑے کپڑے خراب کر سکے، تصا غصے میں چاہ کے کی آتے ہو، کسی نالائق ماں باپ کا بیٹا ہے، کسی چول کی چول ہے، کسی کھچ کی کھچ ہے، ایمان نہ دسو کھچ تھی ویکھی ہو، وہ نالائق ماں باپ تھی ویکھے نے، اس بچے نے خبر دیتی کہ میرے جمن والے جڑے نے تربیت نہ کرنے والے نالائق نے۔ اللہ اکبر۔ ہوں اس پھل نے جی مٹھاس نے تمہیں مجبور کیتا سی کہ مٹھاس اور ذائقہ بڑا اچھا ہے، کسی کا پودا لیا کے لگا دے، اس پودے نے خبر دیتی، اس پھل نے خبر دیتی، پودا لیا کے گھر لائیے کہ پودا بڑا بہترین ہے، اس پودے کی پرورش کر دو، اس پودے کا پیار کر دو، یہ پھل بڑا اچھا ہے۔ اس بچے نے پیار کیتا جب والدین بڑے اچھے نے، تربیت بڑی اچھی کی ہے۔ اسی طرح سکول کے اندر کالج کے اندر بچے تعلیم یافتہ ہون، مؤدب ہون، پڑھے لکھے ہون، امتحان آئے تو سارے پاس ہو جان تو کی آتے ہو استاد بڑے اچھے نے، بڑی محنت کروائی ہے، سارے بچوں کا ٹائم ضائع نہیں کیتا، فیساں دیتیاں کم آ گئی، تسی اس استاد کی خدمت کرنا چاہتے ہو، اس استاد کی گھر لیا کے دعوت کر دو، اس استاد کا پیار کر دو، ان شاگرداں نے اپنے استاداں کی عزت کروائی، گھر بیٹھے ہاں اس مدرسے کے اندر، اس کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر۔ اسی طرح جو نبی دے صحابہ نے نا، صحابہ کو پتہ لگا، صحابہ کا تقوی، صحابہ کا زہد، صحابہ کی آقا دے نال محبت، صحابہ کا ایمان دستا ہے کہ یہاں کی تربیت کرنے والا اللہ کا پیارا پیغمبر محمد ہے۔ تو استاد جڑا ہے نا، ایسا استاد ہے کہ جی تربیت خود خدا بند کریم نے کی ہے، جڑا کسی انسان کو نہیں پڑھیا، کائنات کا ہر انسان جڑا ہے، ہر ٹیچر جڑا ہے، ہر لیکچرار جڑا ہے، وہ کسی نہ کسی انسان کو پڑھیا ہوتا ہے، پر میرے محمد کی واری آئی، آسمان کو آواز آئی، سونیا میں تینوں کسی دنیا دار کا شاگرد نہیں بنایا، میں تینوں آپ پڑھاواں گا، تینوں آپ سکھلاواں گا۔ یا اللہ کیوں اپنا شاگرد کیوں بنوایا ہی آپ کیوں پڑھوایا ہی؟ آسمان کو آواز آئی، کل میرے مصطفیٰ نے تانا نہ مارے، محمد ساڈے کو پڑھتا رہا ہے، محمد تو ساڈا شاگرد ہے، محمد تو ساڈے سامنے زانوے تلمستا کرتا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمان میں اپنے محبوب نے پڑھایا ہے، الرحمن علم القرآن
خلق الانسان علمہ اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر کی قرآن پڑھ. حضور فرماتے ہیں ماں نہ بچائے میں پڑھیا ہوا نہیں. جبریل بار بار کہہ رہا ہے قرآن پڑھ. آپ فرماتے ہیں ماں نہ بچائے میں پڑھیا ہوا نہیں. بار بار جبریل کہتا رہا آقا کہتے رہے میں پڑھیا ہوا نہیں. تو پھر جیسے جبریل نے آخیا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان اقرا وربک الاکرم اقرا وربک الاکرم. کی مانا میرے سونے محبوب پیارے پیغمبر ساری کائنات میں میں سکھاواں گا پڑھاواں گا قلم دے نال. فرمایا قلم دے نال پڑھاواں گا سکھلاواں گا. جب تیری واری آئی میں قلم دے نال نہیں میں تینوں سکھلایا اپنے کرم دے نال. اقرا وربک الاکرم میں تینوں سکھلایا تے پڑھایا اپنے کرم دے نال اپنی کرم نوازیاں دے نال. اللہ اکبر. اے جے فرق اللہ کے پیارے پیغمبر دا تے عام انسان دا. اللہ اکبر. ترس کر رہا آسان کہ اللہ کے پیغمبر دا پتہ لینا کہ نبی دے صحابہ نے پوچھو صحابہ دی زندگیاں پڑھو صحابہ دی تعلیمات کا صحابہ دی زندگی کا مطالعہ کرو تو پتا چلتا کہ صحابہ نے پھر کیویں میرے مصطفیٰ کی تعلیمات کو پلے بنے. اللہ فرماتے ہیں والسابقون والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فرمایا انہوں نے واسطے بہت بڑی کامیابی ہے جو انہوں نے حاصل کر لی ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر جہانہ کی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کائنات جو لوگوں جو میرے صحابہ کی عظمت کا پتہ لینا جو کہ میں محمد کی زبان سے سنو. فرمایا اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے نبی کا نام آئے تو فوراً کیا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پیغمبر کی ذات درود پڑھیا جائے. اللہ کے پیارے پیغمبر کی ذات درود پڑھن دے نال اللہ آسمان کو 10 رحمتاں نازل کر دیندے نے 10 درجے بلند کر دیندے نے 10 گناہاں نوں اللہ نیکیاں اندر تبدیل کر دیندا ہے 10 گناہ مٹا دیندا ہے. فرمایا کہ نبی دے صحابہ دا یاراں نے نبی دا پتہ لینا جے کہ آؤ دسیے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سن کانوا افضل هذه الامت امت محمدیہ وچوں سب تو بہترین لوگ سن. کانوا افضل هذه الامت اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں میری امت وچوں بہترین لوگوں کا پتہ لینا جے کہ میرے صحابہ نے دیکھا جے. اللہ اکبر. ابرہا قلوبنا قلوبنا انہاں دے دل میری نال پیار کرنے والے ابرہا قلوبنا صحابہ دے دل میری نال پیار کرنے والے برائی کو نفرت کرنے والے وآمدہا علمنا علم دے اعتبار نال کامل سن علم دے اعتبار نال کامل تے مکمل دکھنا تے نبی دے صحابہ نو ویکھو واقعہ تکلفن او تکلف بہت تھوڑا کر دے سن. واختارہم اللہ بصحبتہ اللہ نے چن لیا اللہ نے پسند کر لیا نبی ہی اپنے نبی ہی صحبت واسطے.
فرمایا اپنے نبی کی صحبت عطا کر چھڈی، نبی دے سنگی بناتے، نبی دے ساتھی بناتے، سفر دے، حضر دے، خوشی دے، غمی دے، اقامت دین ہی صحابہ وہ سمجھنا نبی دے دین نو قائم کیتا، سونے نبی دا دین کول بہ کے سکھیا، سفر دے اندر بھی نبی دے نال، حضر دے اندر بھی نبی دے نال، خوشیاں ویکھیاں، غمیاں ویکھیاں، آقا نو چلدیاں ویکھیا، آقا نو بیٹھدیاں ویکھیا، آقا نو کھانا کھاندیاں ویکھیا، آقا دعا کیڑی پڑھدے سن، کھانا شروع کرن لگیا اور کھانا ختم کرن تو بعد آقا دعا کیڑی پڑھدے سن، آقا وضو کیویں کردے سن، یہ سارا کچھ صحابہ نے اللہ کے رسول دے سامنے بیٹھ کے ویکھیا، ویکھیا تے یاد کیتا تے سانوں بیان کیتا تے اج ساڈے کول دین پہنچیا۔ نبی کی نبوت اور رسالت کے دعا میں نبی کے صحابہ نے تو جو دعا جڑا ہے وہ ناقص ہوئے، کمزور ہوئے، وہ جھوٹا ہوئے تو پھر مقدمہ عدالت چل سکتا نہیں، چل سکتا، پہلی تاریخ سے خارج ہو جاتا ہے یہ دعا یہ پلے کچھ نہ ہوئے تھے، اور نبی کی نبوت اور رسالت کے گواہ سکھا سن جنہاں اندر ضعف ہی کوئی نہیں، کمزوری کوئی نہیں، شکر ہی کوئی نہیں۔ اسی واسطے اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کائنات جو لوگوں سن لو اللہ اللہ فی اصحابی، فرمایا میرے صحابہ کے بارے میرے اللہ کو ڈردے رہا جے، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے فرمایا اپنے رب کو ڈردے رہا جے، میرے صحابہ کے بارے زبان کو نہ کشائی نہ کرے آجے، کوئی ایسا جملہ ادا نہ کرے آجے، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، فرمایا میرے صحابہ کے بارے انہوں نے کان کے پیچھے کوئی بندہ غیبت نہ کرے، کوئی چگلی نہ کرے، کوئی ایسا جملہ زبان کو ادا نہ کرے میں محمد کو تکلیف پہنچے گی۔ فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے میرے صحابہ میرے صحابہ نے جنہوں نے ایمان کی حالت اندر مینوں ویکھیا ہے یا میری صحبت اختیار کی ہے، فرمایا انہوں نے خوش نصیب ہو گئے جنہ دیا بیٹیاں میں محمد گھر آئی ہوں، نے جنہ دے گھر میریا بیٹیاں گئی، فرمایا جنہ دیا بیٹیاں میرے گھر وہ میرے سسرال کہلائے، تو فرمایا جنہ دے گھر میں محمد دیا بیٹیاں نے فرمایا وہ میرے دماد کہلائے۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، خبردار میرے صحابہ دے بارے، وہ میرے سوہریاں دے بارے، وہ میرے جوائیاں دے بارے زبان کو نہ کشائی نہ کرے آجے، رب کو ڈر دے رہے آجے۔ اللہ کے پیغمبر نے خبردار کیتا تے نال ہی فرمایا ہے من اذاہم، وہ جنہاں نے میرے صحابہ دا دل دکھایا، میرے صحابہ نے برایا کیا، فرمایا فقد اذانی، انہیں میں محمد کو تکلیف پہنچائی، انہیں مینوں دکھ دیتا، مینوں تکلیف پہنچائی ہے، ومن اذانی، تو جنہیں میں محمد کو دکھ پہنچایا ہے، تکلیف پہنچائی ہے، فقد اذى انہیں اللہ نو تکلیف پہنچائی، اللہ نو دکھ پہنچایا، ومن اذى اللہ فیوشک ان یاخذہ، جڑا اللہ نو دکھ پہنچاوے، اللہ نو تکلیف پہنچائے، اللہ فرماندے نے فیوشک ان یاخذہ، فرمایا اللہ دی ان قریب انہاں نو پکڑ آ جائے گی، اللہ دی گرفت وچ آ جان گے ان قریب۔ جڑے صحابہ نو تکلیف پہنچاندے نے وہ اللہ دے رسول نو تکلیف پہنچاندے نے۔ صحابہ دے اندر فرمایا نفس کرنے والے ہو، صحابہ دے بارے لا کشائی کرنے والے ہو، کئی بدبخت آتے ہیں بھی میدان وہ دے اندر صحابہ میدان چھڑ کے نس گئے سن،
میدان بدر دے اندر عثمان کیوں نہیں حاضر ہوا؟ عثمان کیوں نہیں گئے جنگ لڑنے واسطے؟ کملیو میرے پیارے پیغمبر نے فرما چھڑیا سی عثمان گھر بیٹھا رہو، میری بیٹی رقیہ دی بیمار کسی کرتا رہو، تو جڑا اجر تے ثواب جڑا ہے اللہ کریم نے انہاں غازیاں تے مجاہداں نوں عطا کرنا ہے۔ عثمان میں تینوں رب کو